الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظیم۔ رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام۔ وعلی علی و اصحابی اجمعین۔ حاضرین کرام، قدیمی مجالس یادگار شہادت حسینی کا یہ سلسلہ ہے جو معمول حسنہ ہے ہمارے مشائخ کا، ہمارے خانوادہ قادری علمیہ کے بزرگان دین کا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جاری ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ جاری رکھے، آمین۔ اس سلسلے میں آج کی شب خلیفہ راشد، خلیفہ دوم، امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب المعروف فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور آپ کی شہادت کا مختصر واقعہ ہم سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آج کی حاضری قبول فرمائے ببرکتی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین فاروق اعظم، امیر المومنین فاروق اعظم، امام العادلی فاروق اعظم، امام العادلی۔ وہ داماد علی شیر خدا تھے، ہے ثابت بالیقین فاروق اعظم، ہے ثابت بالیقین فاروق اعظم، امیر المومنین امام مجدد الف ثانی کے بھی تھے جد، امام المؤمنین فاروق اعظم، امیر المؤمنین امام العادلی، فرید الدین حق گنج شکر کے، فرید الدین حق گنج شکر کے تھے جد اولی اعظم، تھے جد اولی، امیر المومنین امام العادلی، جناب سائیں سچل کے بھی تھے جد، جناب سائیں سچل کے
بھی تھے جد رئیس السالکین فاروق اعظم رئیس امیر المومنین امام العادلین جو ہوتا بعد حضرت نبی گر جو ہوتا بعد حضرت نبی گر تو ہوتے بالیقین اعظم تو ہوتے بالیقین فاروق امیر المومنین فاروق کے امام العادلین سراج اہل جنت بھی لقب ہے سراج اہل جنت زہ فوز مبین فاروق اعظم زہ فوز مبین امیر امام فکنت عبدہ کا نعرہ کرتے فکنت عبدہ کا نعرہ کرتے بعشق شاہدین فاروق اعظم بعشق شاہدین سبحان اللہ امیر المومنین امام العادلین غلام قادری رحمت اللہ تعالی نور اللہ مرقدہ غلام قادری خواہ ہے حق سے غلام خواہ ہے حق سے فیوز عاشقین فیوز عاشقین امیر المومنین امام المتقین امام العادلین کے اعظم رضی اللہ تعالی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم مفخر اسلام ہے حضرت عمر مفخر اسلام ہے حضرت عمر صاحب اکرام ہے حضرت عمر صاحب اکرام ہے حضرت عمر گنبد خضرا میں نزدیک نبی زندہ صبح و شام ہے حضرت عمر زندہ صبح و شام ہے حضرت عمر میں کدے سے عشق نبوی کے صدا میں کدے سے عشق نبوی کے صدا
دیتے سب کو جام ہیں حضرت عمر، دیتے سب کو جام ہیں حضرت عمر۔ حاضرین کرام، قدیمی مجالس یادگار شہادت حسینی کا یہ سلسلہ ہے، اور معمول کے مطابق آج کی رات حضرت سیدنا عمر بن خطاب امیر المؤمنین امام العادلین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر، فضائل قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم سنیں گے، اور پھر آخر میں آپ کی شہادت کا مختصر واقعہ بھی بیان ہوگا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ذات پاک اور آپ کا نام پاک محتاج تعارف نہیں ہے، کم از کم نام تو بچہ بچہ جانتا ہے، اور سنی کو تو جاننا ہی چاہیے۔ وہ سنی کیسا جو حضرت عمر کا نام نہ جانے، جو فاروق اعظم کا نام نہ جانے، کیونکہ اہل سنت والجماعت میں خلفائے راشدین میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام مرتبہ بہت بلند و بالا ہے، معمولی نہیں ہے۔ اب معمولی نہ ہونے کا اندازہ آپ ایک حدیث سے لگا لو، ہمارے کہنے سے نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک سے، فرمانے عالی شان سے اندازہ لگا لو کہ حضرت عمر کا مقام معمولی نہیں ہے۔ وہ حدیث کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ اندازہ لگا لو پھر آپ، نبی کی شان کیا ہوتی ہے، اس سے بڑی شان کس کی ہوتی ہے؟ پھر سب نبی کی شان کے بعد ہے نا، اللہ کے بعد سب سے بڑی شان کس کی؟ نبی کی۔ پھر نبی کے بعد اہل بیت پاک، صحابہ کرام، اولیاء کرام، ان کی شانیں ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اگر میرے بعد، اگر کا لفظ ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی ہوگا نہیں میرے بعد، اگر کے لفظ نے یہ بھی بتا دیا، اس کو بھی یاد رکھنا، عقیدہ ختم نبوت کا آپ نے اشارہ دے دیا، اگر کہہ کر، اگر فرما کر کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا، یعنی نبی ہوگا نہیں میرے بعد، اگر ہوتا تو کون ہوتا؟ عمر بن خطاب ہوتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ نے جو رتبہ آپ کو دیا، وہ رتبہ اور کوئی جانے کہ نہ جانے، اللہ کے رسول نے جان لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہ رتبہ جان لیا، اس لیے آپ کی زبان اقدس سے نکلا کہ میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ تو اس طرح کی کئی احادیث ہیں جن سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مرتبہ ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ نام تو عمر ہے، لیکن لقب ہے آپ کا فاروق، اور فاروق اعظم آپ کو کہا جاتا ہے۔ مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نسب کے اعتبار سے وہ صدیقی ہیں۔ کون؟ مولانا روم، صدیق اکبر کی اولاد میں ہے مولانا رومی، مگر آپ نے اپنی مثنوی شریف میں حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، تمام خلفائے راشدین کی شان میں اشعار کہے ہیں۔
تو آپ کو یہ بھی جاننا چاہیے ایسی محفل میں بیٹھ کر، کیونکہ زمانہ ہے فتنوں کا، اور فتنے چھوٹے بڑے سب سامنے آتے رہیں گے، تو آپ کے پاس علم ہونا چاہیے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ جو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے گزرے ہیں، مولانا روم کے جیسے، مولانا رومی، جلال الدین رومی کے جیسے، انہوں نے بھی اپنی مثنوی شریف میں اشعار فارسی زبان میں لکھ کر خلفائے راشدین کی شان کو ہمارے سامنے عام کر دیا کہ سب کو ماننا چاہیے، جاننا چاہیے کہ ایک ایک خلیفہ، ایک ایک خلیفہ راشد، ایک ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ رتبے والا ہوا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں چوں عمر شیدائے معشوق شد، حق و باطل راج و دل فاروق شد۔ مولانا روم کیا فرما رہے ہیں؟ چوں عمر شیدائے معشوق شد، کہ جس طرح اور جب حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے حبیب محبوب کے عاشق بن گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہو گئے، عاشق رسول ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس عشق کی بدولت، جسے عشق رسول کہتے ہیں، بہت بڑی نعمت ہے عشق رسول۔ عشق رسول کوئی معمولی درجہ نہیں ہے، معمولی حیثیت نہیں ہے۔ عشق رسول کہنا اور چیز ہے، عاشق رسول کہنا اور چیز ہے، اور عاشق رسول ثابت کرنا اور چیز ہے۔ تو عاشق رسول ثابت کرنے کے لیے بڑے جتن کرنے پڑتے ہیں، بہت اعلیٰ مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، جس سے معلوم ہو کہ یہ عشق والا ہے، عاشق رسول ہے۔ مولانا روم فرما رہے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شہدا ہو گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی جان فدا کرنے والے، جان نثار کرنے والے، جان قربان کرنے والے بن گئے، ایسا مرتبہ آپ نے پا لیا، تو کیا ہوا؟ معشوق شد، کہ اللہ نے عشق رسول کے بدولت خود آپ کو معشوق بنا دیا، کہ لوگ آپ سے عشق کرنے لگ گئے۔ آپ عاشق ہوئے اور معشوق ہو گئے۔ عاشق وہ ہوتا ہے جو عشق کرتا ہے، معشوق وہ ہوتا ہے جس سے عشق کیا جاتا ہے، محبت اعلیٰ درجے کی جاتی ہے جس سے، وہ معشوق کہلاتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عشق رسول کی بنا پر عالم اسلام میں معشوق بن گئے، لوگ آپ سے عشق کرنے لگ گئے، اور ایسا عشق کرنے لگے کہ 1400 سال پہلے آپ کے ساتھی جو آپ کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، صحابہ کرام، آپ کے دوست، وہ بھی آپ سے محبت کرتے تھے، اور آج 1400 سال کے بعد ایک مسلمان سنی بھی آپ سے محبت کرتا ہے۔ جو محبت نہیں کرتا وہ اس کا نصیب ہے، نصیب کی بات تو نصیب کی ہے، اس کو ہم آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، جس کا جو نصیب ہو اس کے لیے ہم نہیں کر سکتے کچھ۔ لیکن 1400 سال کے بعد بھی دنیا دیکھ رہی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جس طرح 1400 سال پہلے خلق میں اللہ کی، اللہ کے بندوں میں اور اپنے ساتھیوں میں محبوب تھے، معشوق تھے، اسی طرح آج 1400 سال کے بعد عالم اسلام میں اور اہل سنت والجماعت میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایسا درجہ دیا ہے کہ لوگ آپ کی ذات سے عشق رکھتے ہیں۔
آپ کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں. یہ بات تو فرما رہے مولانا روم، چوں عمر شیدائے معشوق شد، جب عمر ان کے شیدا بن کر، کس کے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدا عاشق بن کر معشوق ہو گئے. حق و باطل را جو دل فاروق شد، تو پھر اس طرح ہو گیا کہ اس عشق کی بدولت آپ کے زبان اور دل سے بھی حق اور باطل میں فرق ظاہر ہو گیا. حق و باطل را جو دل فاروق شد، آپ کا دل جو ہے وہ فرق کرنے والا ہو گیا کہ آپ کو حق میں اور باطل میں تمیز اور فرق کی توفیق اللہ نے عطا فرمائی. تبھی تو آپ کا نام فاروق رکھا گیا. کیونکہ جب آپ اسلام لائے تو اسلام لانے کے بعد آپ نے اپنی شجاعت کا ایک مظاہرہ کیا، بہادری کا مظاہرہ کیا کیا کہ آپ کعبۃ اللہ میں تشریف لائے، بیت اللہ شریف. تو کعبہ میں قریش بیٹھے ہوئے تھے، قریش مکہ. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو للکارا اور فرمایا کہ عمر نے اسلام قبول کر لیا. اگر کسی میں ہمت ہے کہ عمر کا مقابلہ کرے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اپنے بچوں کو یتیم کرے یا اپنی بیوی کو بیوہ کرے، تو میرے سامنے آ جائے مقابلے. عمر کو اللہ تعالیٰ نے یہ جوش اور جذبہ عطا کر دیا ہے کہ دین اسلام کی خاطر وہ میدان عمل میں آ گیا ہے. کسی کی جرت نہ ہوئی کہ حضرت عمر کے مقابلے پر آ جاتا. خلیفہ ثانی، خلیفہ دوم آپ کو کہا جاتا ہے، اور آپ نے اس وقت خلافت کا منصب عہدہ سنبھالا کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال با کمال ہو گیا. تو حضرت صدیق اکبر ہی کے ایما پر، آپ کے منشا پر حضرت فاروق اعظم خلیفہ ہوئے، اور سب نے آپ کو خلیفہ مانا. اور آپ کی خلافت پر حضرت مولا علی، حضرت عثمان غنی جیسے صحابہ اور دیگر صحابہ متفق ہو گئے. آپ کے اندر شجاعت اور بہادری بھری ہوئی تھی، اور باروب شخصیت تھی، روب والی شخصیت. اب آپ کے روب کا اندازہ بھی کوئی اس طرح لگا سکتا ہے جیسے میں نے پہلے آپ کو ایک حدیث بتائی، آپ کی شان کا اندازہ لگانے کے لیے کہ حضور نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. ایسے ہی آپ کی بہادری اور روب کا اندازہ لگانا ہو تو پھر ایک اور حدیث کو دیکھنا چاہیے. نبی اکرم مفخر بنی آدم رحمۃ اللہ عالمین شافع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث فرمایا کہ عمر کی ذات وہ ہے کہ جس جگہ سے گزرے شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے. ڈر جاتا ہے شیطان، ابلیس خوف کھاتا ہے آپ سے. آپ کا روب اللہ نے ایسا رکھا ہوا ہے کہ شیطان، حضور نے فرمایا، اپنا راستہ بدل لیتا ہے. یہ حدیث پاک ہے حضرت عمر کے بارے میں. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو باروب بنا دیا، آپ کو ایسا لقب خطاب دے دیا کہ شیطان آپ کا راستہ چھوڑ دیتا ہے، ڈرتا ہے آپ سے، آپ کے سامنے نہیں آتا، وہ عمر فاروق. ایک وقت تھا، دیکھیے بات یہ ہے کہ مشرکین کفار وہ اپنی جگہ تو مکہ میں بہت غلبہ رکھتے تھے، ان کی اکثریت تھی مکہ میں، اور اسلام تو ابھی نیا نیا اوائل کا دور تھا، ابتدا تھی، اور اسلام ابھی شروع ہو رہا تھا وہاں.
اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی جلد اسلام لے آئے، ابھی اتنا عرصہ گزرا نہیں اسلام کو، تو بہت سارے لوگ کفار تھے، مشرکین تھے، اور کفار میں حضرت عمر بھی شامل تھے اسلام سے پہلے. تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کو ہدایت نصیب فرما دیتا ہے. پہلے کیا تھا کوئی مسئلہ یہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ بعد میں اللہ نے کس کو کیا بنا دیا. انقلاب، کایا پلٹنا، وہ اس کو کہتے ہیں. کہ ابو جہل جو مشرکین مکہ میں سے مشہور شخص گزرا ہے، لعنتی، دشمن اسلام اور دشمن پیغمبر اسلام، وہ حضرت عمر کا ماموں تھا، سگا رشتہ داری میں. حضرت عمر اس کے بھانجے تھے ابو جہل کے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی. دعا یہ مانگی کہ یا اللہ، عمر بن ہشام، وہ کون؟ ابو جہل، اور عمر بن خطاب، وہ کون؟ فاروق اعظم. ان دونوں میں سے کسی ایک کو تو اسلام کی نعمت عطا فرما دے، ایمان کی نعمت عطا فرما دے. یہ دعا مانگ لی حضور نے. بس یہ دعا اللہ کے پاس پہنچی اور قبول ہوئی. تو قبول کس کے حق میں ہوئی؟ ابو جہل کے حق میں نہیں ہوئی، یہ اس کا نصیب ہے. قبول ہوئی حضرت عمر بن خطاب کے حق میں، کہ حضرت عمر بن خطاب اس دعا کے بعد ہی دین اسلام میں داخل ہونے والے بن گئے. حالانکہ آپ نے قدم جو اٹھایا تھا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا اٹھایا تھا، کیونکہ ابو جہل اور دیگر مشرکین نے آپس میں ایک میٹنگ کی تھی، آپس میں ایک بیٹھ کر جرگہ کیا تھا کہ کون محمد کو قتل کرے گا. عمر بن خطاب نے کہا میں کروں گا. تو چونکہ حالت کفر میں تھے اور بہادر تھے، اس وقت بھی بہادر تھے، بعد میں بھی بہادر رہے، تو یہ ذمہ عمر نے لے لیا، میں کروں گا. لوگوں نے سونپ دیا آپ کو ذمہ، چلو ٹھیک ہے آپ کرو یہ کام، محمد کو آپ شہید کر دو. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نکلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں کہ جا کر یہ حرکت کریں. تو راستے میں ان کو ایک شخص ملا اور اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ آپ وہاں تو بعد میں جاؤ، پہلے اپنے گھر کی خبر لو. کیا خبر لوں؟ کہا تمہاری بہن اور تمہارا بہنوئی وہ اسلام لا چکے ہیں، مسلمان ہو گئے ہیں، دین اسلام ان کے دل میں داخل ہو گیا ہے، ایمان کا نور ان کے دل میں داخل ہو گیا ہے. حضرت عمر نے جب یہ سنا تو آپ کو غصہ آیا، کیونکہ حضرت عمر جو تھے نا وہ حالت کفر میں طبیعت کچھ ان کی ایسی تھی کہ کسی کا سنتے تھے کہ مسلمان ہے تو اس کو مارتے تھے، کہ تم مسلمان ہو، تو اس کو پیٹتے تھے. تو یہ گئے اپنے گھر، دروازہ کھٹکھٹایا تو بہن اور بہنوئی کے گھر میں ایک اور تھے موجود شخص جو ان کو قرآن پڑھا رہے تھے. دروازہ کھولا بہن نے تو حضرت عمر داخل ہوئے. کہا میں نے سنا ہے کہ تم نے اسلام قبول کر لیا ہے. الحمدللہ قبول کر لیا. آپ نے مارا ان کو. بہنوئی آ گئے بیچ میں، ان کو بھی مارا عمر نے. تو حضرت عمر کی بہن نے کہا عمر تم ہمیں بھلے مارو، ہم نے تو جو کرنا تھا وہ کر لیا. اسلام کی نعمت، اسلام کی دولت
ہمارے نصیب میں داخل ہو چکی ہے، ہماری قسمت میں شامل ہو چکی ہے. تمہارے مارنے سے ہم اپنا ارادہ بدل نہیں سکتے، تم بھلے مارو ہمیں. تو حضرت عمر نے کہا تم کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا قرآن. کہا بتاؤ. قرآن انہوں نے کھولا، سورہ طٰہٰ تھی، وہ پڑھ رہے تھے. تو حضرت عمر نے کہا لاؤ مجھے دکھاؤ. بہن نے کہا نہیں، آپ کو ہاتھ میں نہیں دے سکتے کیونکہ آپ حالت کفر میں ہو، آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے قرآن. پہلے غسل کرو پھر قرآن میں دیکھو کہ کیا لکھا ہوا ہے. حضرت عمر نے غسل کر لیا اور پھر قرآن کو دیکھا. تو قرآن پر جب نظر پڑی آپ کی، چونکہ ظاہر اہل عرب تو تھے نا، تو عربی تو جانتے ہی تھے کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا. جب قرآن مجید کی آیت شریفہ پر نظر پڑی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت وہ تجلی نازل فرما دی جس کو ایمان کی تجلی کہتے ہیں. نور ایمان. اور نور ایمان کی کرنیں آپ کے سینے پر، آپ کے دل پر پڑیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں ایک انقلاب پیدا کر دیا اور آپ اپنے گھر سے، وہاں کے بہن کے گھر سے نکلے کہ میں جا رہا ہوں محمد رسول اللہ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنے. نکل گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر میں موجود تھے اور باہر حضور کے چچا حضرت سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے دیکھ لیا کہ عمر آ رہے ہیں سامنے سے. تو پتہ تو تھا نہیں کہ بھئی یہ کس ارادے سے آ رہے ہیں، اور یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ اسلام قبول کریں گے. وہ سمجھے کہ یہ تو کافر ہیں، تو یہ تو ہو سکتا ہے نقصان پہنچانے آ رہے ہوں اللہ کے رسول کو. تو حضرت حمزہ نے کہا کہ کوئی بات نہیں، آ رہے ہیں آنے دو. اگر یہ خیر سے آ رہے ہیں تو ٹھیک، نہیں تو پھر ہم ان کا مقابلہ کریں گے اور ان سے لڑیں گے ان سے. جب وہ نزدیک آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے گھر سے اور فرمائے عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ کیا تم ابھی اللہ کے دین کی صداقت پر مطمئن نہیں ہوئے، حقانیت پر، دین اسلام کی تمہارا دل ابھی جمع نہیں؟ کس ارادے سے آئے ہو؟ تو عرض کیا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آپ کے سامنے کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اپنی زبان اقدس سے آپ نے پڑھ لیا. نعرہ مارا لوگوں نے وہاں پر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یعنی جوش میں آ کر کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو بڑا اچھا کام کر دیا کہ ان کے دل کو اسلام کی طرف مائل کر دیا، ان کے دل میں ایمان داخل کر دیا. اب جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تو سب نے ان کو شاباش دی. اب حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اب ہم نے تہیہ کیا کہ جو دین اسلام کی تبلیغ چھپ کر ہوتی ہے، کیونکہ ابھی میں نے کہا نا کہ غلبہ تھا کفار کا، خطرہ رہتا تھا کہ کفار حملہ کریں گے، کفار ماریں گے، تو علانیہ تبلیغ دین کی نہیں ہو سکتی تھی، چھپ کر ہوتی تھی یا احتیاط سے ہوتی تھی. حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ جب مجھے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرما دی تو پھر میں نے تہیہ کر لیا کہ اب ہم چھپ کر دین اسلام کی تبلیغ نہیں کریں گے، بلکہ ہم علل اعلان باہر نکل کر اللہ کا نام لیں گے. پھر وہی ہوا. حضرت عمر نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم حق پر ہیں یا نہیں ہیں؟ حضور فرمایا ہاں حق پر تو ہیں، بالکل ہیں. کہا پھر یا رسول اللہ آپ اجازت دیجیے ہمیں کہ اب ہم ڈریں گے نہیں کفار سے، اور ہم حق پر ہیں تو ہم اعلان کے ساتھ علل اعلان دین اسلام کی دعوت کو پہنچائیں گے. دیکھیں گے کہ کون ہمارے مقابلے پر آتا ہے، جو ہمارے ساتھ لڑے گا ہم اس کے ساتھ لڑیں گے، مقابلہ کریں گے، لیکن اسلام کی تعلیم کو ہم کھل کر عام کریں گے. چنانچہ حضرت عمر کی وجہ سے اسلام کی تعلیم علل اعلان شروع ہو گئی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو فاروق کا لقب دیا. تو فاروق کا لقب اس لیے دیا کہ دین میں، حق میں
اور باطل میں، سچ میں اور جھوٹ میں فرق پیدا کرنے والا عمر ہے۔ رسول پاک پہ بھیجا ہے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ قرآن مجید کی کئی آیات شریفہ، ایک نہیں کئی، تقریباً 20 یا 22 آیات شریفہ ہے، وہ حضرت عمر بن خطاب کی خواہش پر اللہ نے نازل فرمائی۔ بتائیے آپ کیا شان ہے؟ یعنی کوئی بات آئی حضرت عمر کے دل میں، اسلام لانے کے بعد کی بات کر رہا ہوں، کوئی بات آئی حضرت عمر کے دل میں اور چاہا کہ ایسا ہو جائے تو اللہ نے آیت نازل فرما دی اور ویسا ہو گیا، اس کو کہتے ہیں۔ اور یہ جو میں نے عرض کیا تھا مراد رسول ہیں حضرت عمر بن خطاب، تو مراد رسول کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے رسول نے دعا مانگی تھی نا حضرت عمر کے لیے کہ یا اللہ ابو جہل یا عمر میں سے کسی ایک کو اسلام دے دے، تو حضرت عمر اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام اور ایمان کی نعمت عطا فرما دی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ حضور نے خود ان کو مانگا ہے اللہ سے، اللہ کی طرف سے عطا ہیں حضرت عمر، اس لیے آپ کو مراد رسول بھی کہا جاتا ہے، رسول کی مراد بن گئے تھے آپ، اور مرید بھی تھے اور مراد بھی تھے۔ کسی کا شعر ہے بزرگ کا، کلام ہے پورا، مرید کیوں نہ دو عالم میں شاد ہو جائے، جتنے صحابہ تھے وہ مرید تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیونکہ حضور نے ان کو بیعت کیا تھا نا، قرآن مجید میں بیعت کا ثبوت ہے نا۔ یہ جو صوفیاء کرام نے بیعت کا سلسلہ رائج کیا جو آج تک چلتا ہے پیری کا مریدی کا، یہ سنت رسول اللہ کے حوالے سے ہے۔ اس کے بارے میں جب آپ تفصیل پڑھیں گے، اور اگر آپ کو تفصیل معلوم کرنی ہے تو میری ایک کتاب ہے چند سال پہلے میں نے لکھی تھی، پیر و مرید، کیا نام ہے اس کا؟ پیر و مرید، بھائی یاد رکھنا نام، مل جاتی ہے باہر سے بک اسٹال سے، اس کو پڑھیں آپ تھوڑا 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 تو آپ کو معلوم ہو جائے گا قرآن سے، حدیث سے، صوفیاء کرام سے، علماء کرام سے کہ بیعت اور پیری اور مریدی کی حقیقت کیا ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی، مختلف عنوانات ہیں اس میں۔ تو کتاب کا نام پیر و مرید۔ اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن میں تو صحابہ سے بیعت لینا، صحابیات سے بیعت لینا یہ ثابت ہے، آیات شریفہ کا نزول ہوا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا، اے نبی آپ ان سے بیعت لے لیجئے مردوں سے، اے رسول آپ ان عورتوں سے بیعت لے لیجئے۔ تو یہ بیعت لینے کو مرید کہا جاتا ہے کہ بیعت لے لیا وہ مرید ہو گئے، ارادت مند بن گئے۔ تو صحابہ بھی مرید تھے، اور مرشد اولین کون؟ سرکار دو عالم مغفر بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو کسی نے یہ کہا شعر میں، مرید کیوں نہ دو عالم میں شاد ہو جائے، جو اپنے پیر کی دل سے مراد ہو جائے۔ دل سے مراد ہونا یہ مشکل کام ہے، ویسے مرید ہونا آسان کام ہے۔ جو میں نے تجربہ کیا اور جو میں دیکھتا بھی ہوں تو کیا ہے کہ مرید ہونا تو آسان ہے، یہ ایسے جیسے شادی کرنا آسان ہے، نکاح کرنا آسان ہے، اور اس کو سنبھالنا مشکل ہے، کیونکہ اس کے فرائض ہوتے ہیں بہت سے۔ تو کرنا جو ہے نا وہ مشکل نہیں ہے، تو مرید ہونا مشکل نہیں ہے، مریدی کو سنبھالنا اور مریدی کا حق پورا کرنا اور مریدی کا فرض پورا کرنا یہ مشکل۔ اور پھر پیر بھی اگر ایسا مل جائے کہ جو ایسا کامل ہو،
ایسا عالم ہو، ایسا عامل ہو کہ وہ اپنے مریدوں کو تعلیم، رشد و ہدایت کے حوالے سے سنبھال لے، تو پھر سبحان اللہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سارے صحابہ کو سنبھالا نا، تعلیمات دی نا ان کو۔ اور صحابہ کرام جب اپنے نبی و رسول اور اپنے مرشد پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں بیٹھتے تھے تو حدیث میں ہے کہ صحابہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے سامنے ایسا بیٹھا کرتے تھے جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ اب آپ کہیں گے اس کا کیا مطلب ہوا؟ پرندے بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایسا بیٹھتے تھے کہ ہلتے بھی نہیں تھے، کیونکہ پرندہ اگر آپ ہلو گے تو اڑ جائے گا نا۔ تو مثال یہ دی حدیث پاک کہ ہم تو ایسے بادب بیٹھتے تھے کہ جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے، ہم ساکت بیٹھے ہوئے، ادب کر کے بیٹھتے تھے، ادب سے بیٹھے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب صحابہ کو سکھایا۔ سورۃ الحجرات پڑھو آپ، اس کی ابتدائی آیات آداب رسالت کے بارے میں۔ تو پیر بھی ایسا ہو اور مرید بھی ایسا ہو تو پھر مرید جو ہے وہ مراد رسول بن جاتا ہے، مراد پیر بن جاتا ہے، مراد مرشد بن جاتا ہے۔ پیر بھی ایسا ہو۔ میرے خاندان کے بزرگ حضرت صوفی سے عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کلام ہے نا، اس کے آخری شعر میں آپ نے یہ بات بتائی ہے۔ وہ کلام یہ ہے کہ خدا کے ڈھونڈنے والے جہاں میں تھوڑے، خدا کے ڈھونڈنے والے جہاں میں تھوڑے، اب ایسے بندے نرالے غنی ہے پیر طریقت تو سینکڑوں، لیکن کہ پیر تو بہت سارے ہیں، جگہ جگہ پیر ہیں، اد پتھر کے نیچے سے بھی ایک پیر نکل سکتا ہے گننے پہ آؤ تو۔ اگر غنی ہے پیر طریقت تو سینکڑوں، لیکن مرید کو جو سنبھالے جہاں، مرید کو جو سنبھالے، کہ مرید کو جو یہ بتائے کہ قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے، صحابہ کیا ہیں، اہل بیت کیا ہیں، اولیاء اللہ کیا ہیں، حقوق اللہ کیا ہیں، حقوق العباد کیا ہیں، نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، عمرہ کیا ہے، حج کیا ہے، قرآن کیا ہے۔ یہ بات سنبھالے مرید کو، اس کی ضروریات کو دیکھے، اور رزق حلال کیا ہے یہ ان کو بتائے۔ تو فرمایا ایسے تھوڑے ہیں۔ چلو بات تو یہ ہو رہی تھی، یہ بات سے بات ادھر آ گئی۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام جو لائے تو مراد رسول بن کر آئے، کہ جو دعا مانگی تھی۔ اب کسی کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ دو اشخاص تھے اور حضور نے فرمایا یا اللہ کسی ایک کو اسلام کی دولت نصیب فرما دے، دونوں میں سے کسی ایک کو۔ تو بات یہ تھی کہ ابو جہل کے نصیب میں نہیں تھا، حالانکہ رشتہ داری تو تھی حضرت عمر سے، ابھی میں نے بتایا ماموں تھا وہ۔ اور جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تو ابو جہل کے گھر پہ گئے آپ، یعنی ماموں کے گھر پہ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، ٹک 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 ٹک، کون؟ عمر۔ کیا بات ہے بھانجے؟ کہا میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ابو جہل اندر سے ڈر گیا، اے بھانجے ایسا مت کرنا۔ بولا میں کر لیا ہے۔ کرنا کیا؟ میں تو اسلام قبول کر چکا ہوں، دین اسلام کی نعمت اللہ نے مجھ کو عطا فرما دی ہے۔ ماموں سے کہا اس نے، حضرت عمر نے۔ تو ابو جہل کے نصیب میں چونکہ لکھی ہوئی نہیں تھی نا اسلام کی نعمت، وہ نصیب کا بدلنا وہ پیر بھی نہیں کرتا،
اور نبی بھی نہیں کرتا. وہ صرف راستہ دکھاتا ہے. اگر نصیب اللہ کی طرف سے ہے تو ہو جائے گا, اور نہیں ہے تو نہیں ہوگا. تو مثال آپ کے سامنے موجود ہے ابو جہل ہے نا, ساری عمر جہنمی رہا, دوزخی رہا, لعنتی رہا, اور اسی طرح دنیا سے چلا گیا. ہم تو اللہ کا شکر کریں کہ آج 1400 سال کے بعد دن میں نہ جانے کتنی بار کلمہ طیبہ پڑھ لیتے ہیں, نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد پڑھ لیتے ہیں, تسبیح کے طور پر لا الہ الا اللہ تحلیل جس کو کہتے ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں, کلمہ طیبہ بچہ پڑھ لیتا ہے, اس کو سکھایا جاتا ہے بھائی پڑھو کلمہ, پڑھ لیتا ہے. تو ہم تو اللہ کا شکر کریں بہت کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے, نہ ہم نے نبی کو دیکھا, نہ رسول کو دیکھا, نہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, نہ ان کے زمانے میں ہم تھے, وہ زمانہ کہاں ہمارا زمانہ کہاں. لیکن اللہ تعالیٰ نے جتنا شکر کریں ہم کم ہے کہ ہم کو اس نبی آخر الزمان کی امت میں پیدا کر دیا, رحمت للعالمین کی امت میں پیدا کر دیا, شافع المذنبین کی امت میں پیدا کر دیا, خاتم النبیین کی امت میں پیدا کر دیا, قائد الغر المعجلین کی امت میں پیدا کر دیا, رؤوف الرحیم کی امت میں پیدا کر دیا. تو یہ تو ہم شکر کریں اللہ کا. تو ابو جہل تو وہ تھا جو پیدا ہی مکہ میں ہوا تھا, رات دن حضور کو دیکھتا رہتا تھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے جاتے بھی دیکھتا تھا, آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر سنتا بھی رہتا تھا کہ حضور کیا تبلیغ کر رہے ہیں, کیا بیان فرما رہے ہیں, کیا واعظ کر رہے ہیں. اور وہ کیا کرتا تھا کہ پیچھے پیچھے چلتے ہوئے لوگوں کو کہتا تھا ان کی بات نہیں ماننا, اس کی بات نہیں ماننا. اس کا نصیب تو یہ تھا بدبخت کا, بد نصیب رہا, اور بد نصیبی دنیا سے جہنم رسید ہو گیا. تو کہنے والے نے کہا شعر میں, حسن ز بصرہ بلال از حبش صہیب از روم ز خاک مکہ ابو جہل اینچ بلعجبیست. میرے جد امجد, میرے دادا حضرت مولانا شاہ محمد غلام رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے 50 سال پہلے. تو آپ نے یہ فرمایا کہ آدمی جس چیز کی قدر کرتا ہے اس سے نفع حاصل کرتا ہے, اور جس چیز کی قدر نہیں کرتا اس سے محروم رہتا ہے, فائدے سے محروم رہتا ہے. وہی ہوا کہ ابو جہل نے قدر نہیں کی. حسن ز بصرہ, حسن بصری ایمان والے ہوئے, بلال از حبش, بلال حبشی ایمان والے ہوئے, صہیب از روم, صہیب رومی ایمان والے ہوئے, ز خاک مکہ ابو جہل اینچ بلعجبیست. کہنے والا شاعر کہہ رہا ہے کہ یہ کیا عجب بات ہے, بلعجبیست, کیا عجب بات ہے کہ مکہ کی خاک سے پیدا ہونے والا ابو جہل, اس کا نصیب ایسا تھا کہ وہ ایمان نہیں لا سکا. تو کوئی کیا کرے, تبلیغ تو محمد رسول اللہ کی سب کے لیے. کیا کچھ سوچ سکتا ہے کہ حضور نے سب کو تبلیغ کی, ابو جہل کو نہیں کی؟ سب کو دعوت دی, مگر جس کو آنا تھا ایمان پر آ گیا. یہی ابو جہل, اس کا بیٹا اکرمہ صحابی بن گئے, رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے. تو بھائی نصیب کی بات ہے نا. تو نصیب تو نہ رسول دیتا ہے اور نہ پیر دیتا ہے, نصیب اپنا ہوتا ہے. وہ راستہ دکھاتا ہے, راستہ, یہ راستہ ہے بھائی چلو اس پر. تو اگر اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دے تو چل جائے, نہیں تو نہیں. تو بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ابو جہل تو ایمان نہ لا سکا, اسی طرح رہا. اور حضرت عمر بن خطاب ایمان کی نعمت سے اور دولت سے مالا مال ہو گئے, اور ایسے ایمان والے بنے کہ آپ نے اپنی شان دکھا دی. 10 سال چند مہینے آپ کی خلافت رہی ہے, لیکن ان 10 سالوں میں آپ نے کئی ملک فتح فرمائے, ایران ہو یا بصرہ ہو یا عراق ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح فرما لیے.
اور اسلامی حکومتیں قائم کر دی. تو یہ ہے شان حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ میں نے کہا کہ قرآن کی آیات ان کی خواہش پر اللہ نے نازل فرمائی. تو یہ شان ہے نا آخر کہ جیسا انہوں نے چاہا. کبھی تو اللہ کے رسول چاہتے آیت نازل ہو جاتی, اور کبھی حضرت عمر یہ چاہتے کہ یا اللہ ایسا ہو جائے تو آیت نازل ہو جاتی. آپ اندازہ لگا لو کیا شان اقدس ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی. رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام, علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدار. آپ کو ایک شرف جو تھا وہ تو صحابیت کا ملا ہوا تھا, صحابی تھے نا آپ. ایک شرف آپ کو جو ملا وہ ملا خلیفہ کا, کہ آپ خلیفہ بنے ہمارے, امیر المومنین ہوئے, خلیفہ دوم ہوئے, دوسرے خلیفہ ثانی. اور ایک شرف آپ کو یہ ملا جو بہت بڑا شرف ہے کہ ان کی بیٹی ہم سب کی ماں بنی. ہمیشہ کے لیے جتنے مسلمان دنیا میں پیدا ہوتے رہیں گے قیامت تک, جتنے مسلمان, آج ہم ہیں نا, کبھی ہم نہیں ہوں گے. لوگ تو دنیا میں آتے رہیں گے, پیدا ہوتے رہیں گے, پیدا ہوتے رہیں گے, فوت ہوتے رہیں گے, پیدا ہوتے رہیں گے, قیامت تک سلسلہ جاری رہے گا. لیکن جتنے مسلمان قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے سب کے لیے ازواج مطہرات امہات المومنین کا درجہ رکھتی ہیں, یعنی مائیں ہیں, مائیں. اور ایسی ماں کہ ہماری ماں ان پر قربان ہو جائے. ہماری ماں ویسی ماں نہیں ہو سکتی جیسی ماں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہماری ماں کی صورت میں. وہ تو بڑا مرتبہ رکھتی ہے نا. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے ازواج محترات کے لیے, اے نبی کی بیویوں تم دنیا کی اور عورتوں کی طرح نہیں ہو. یعنی دنیا کی عورتیں وہ اور ہیں, مائیں تو بہت ہیں دنیا میں, بے شمار مائیں ہیں, ہر عورت ماں بن جاتی ہے. مگر اللہ نے فرمایا تم دنیا کی دوسری عورتوں کی طرح, دوسری ماؤں کی طرح ماں نہیں ہو. تمہارا مرتبہ تو بلند کر دیا اللہ نے. بلند اس لیے کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے تم کو اپنے نکاح میں لے لیا ہے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے کہ آپ کی بیٹی ہماری ماں بنی. اس طرح بنی کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت عمر ام المومنین بن گئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں, تو کتنی بڑی شان ہو گئی ان کی بھی جو زوجہ بنی ہے, اور ان کی بھی جن کی وہ بیٹی ہے. جیسے ابوبکر صدیق اور ان کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ, وہ بھی ہماری ماں ہیں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ, اما حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت عمر بن خطاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہوئے. تو آپ دیکھیں کہ رشتہ داری کتنی کلوز ہے نا, کتنی قریب رشتہ داری. حضرت حفصہ وہ ہیں کہ جن کے پاس جب یہ قرآن کو جمع کیا گیا, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتابی شکل میں جمع کرایا, تو ان کے پاس وہ قرآن مجید ان کے بعد حضرت حفصہ کے پاس رہا, ام المومنین کے پاس, جو قرآن ہم پڑھتے ہیں آج. چنانچہ یہ میں بتا رہا تھا کہ شان ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام, علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدار. ایک بات اور بتاؤں, بات پیری مریدی کی ہو رہی تھی, تو بات یہ ہے کہ ہر صحابی ولی ہوتا ہے, لیکن ان کو ہم ولی کہتے نہیں, ہم صحابی کہتے ہیں. مگر صفات میں وہ ولی اللہ ہے. کیوں کہ ہر ایک کا لقب ہے نا الگ الگ. نبی کا لقب نبی ہے, اس کا درجہ نبوت کا ہے تو وہ نبی ہے. صحابی کا درجہ
صحابیت کا ہے تو وہ صحابی کہلاتا ہے، ولی نہیں کہلاتا، لیکن ہے ولی. اور جو اولیاء اللہ ہیں ان کا درجہ اولیاء اللہ کا ہے تو وہ ولی کہلاتے ہیں. مگر کرامات کا جہاں تک تعلق ہے تو جس طرح اولیاء اللہ کی کرامات حق ہیں اور کرامات کا ثبوت قرآن سے ہم کو ملتا ہے، حدیث سے ہم کو ملتا ہے، اسی طرح صحابہ میں بھی کرامات ہم کو ملتی ہیں. تو ایک کرامت حضرت عمر کی بڑی مشہور ہے اور وہ حدیث میں ملتی ہے، حدیث سے. ویسے تو اور بھی کرامات ہیں، اور بھی صحابہ کی کرامات ہیں، لیکن ایک کرامت ایسی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اپنے خلافت کے زمانے میں خطبہ دے رہے تھے. جمعہ کا دن تھا، مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے، اور آپ نے جنگ کے لیے لشکر روانہ کیا ہوا تھا اور ان کا سالار حضرت ساریہ کو بنا کر بھیجا تھا. حضرت ساریہ صحابی. تو کیا ہوا کہ جب وہ لشکر وہاں چلا گیا تو ایک موقع ایسا آیا وہاں پر جہاں وہ لشکر گیا ہوا تھا کہ دشمن ان کو گھیرے میں لینے والا تھا، حملہ کرنے والا تھا اور نقصان ہو جاتا. حضرت عمر بن خطاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیض نظر عطا فرما دیا اور ان کو ایسی کرامت عطا فرما دی کہ ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ جو لشکر میں نے بھیجا ہوا ہے اس کو دشمن گھیرنے والا ہے پہاڑ کی طرف. تو حضرت عمر بن خطاب نے دوران خطبہ ہی ارشاد فرمایا، یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ، پہاڑ، الجبل الجبل. اب لوگوں کو تو پتہ نہیں کہ بھئی عمر بن خطاب یہ کیوں کہہ رہے ہیں الجبل الجبل ساریہ، اور ساریہ تو یہاں موجود ہی نہیں ہے، ساریہ تو یہاں ہے نہیں، وہ تو گئے ہیں لشکر لے کر جنگ کے لیے. اب جب وہ واپس آئے تو حضرت ساریہ نے کہا کہ بات یہ تھی کہ ہم لوگ ایک ایسے موقع پر پھنس گئے تھے کہ اگر ہمیں اس وقت حضرت عمر بن خطاب کی آواز نہ آتی نا تو دشمن ہم پر حملہ کر دیتا، مگر عین اس وقت ہم نے ایک آواز سنی اور وہ حضرت عمر کی تھی کہ وہ فرما رہے یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ. یہ سننا تھا کہ ہم نے اپنا مورچہ جو تھا وہ بدل لیا اور دشمن کے حملے سے ہم بچ گئے. یہ حدیث میں موجود ہے، یہ بات حدیث موجود ہے اس پر. تو ایسی ایسی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی ہوئی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں ہوں آپ کے روح انور پر. رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام. ہم نے آپ نے محفل کے آغاز میں مجلس کے شروع میں منقبت پڑھی تھی نا، کس کی تھی؟ ہمارے پیر و مرشد میرے جد امجد حضرت علامہ الشاہ محمد غلام رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی. جیسے آپ نے کل پڑھی تھی منقبت، وہ بھی انہی کی لکھی ہوئی تھی، حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شان. اب یہ جو منقبت آپ نے آج پڑھی اس کے اندر 2-3 باتیں ہیں اور وہ بھی حضرت عمر بن خطاب کی شان ہمیں ظاہر کر رہی. وہ کیا 2-3 باتیں؟ یہ ہے کہ اس میں ایک شعر یہ ہے، وہ داماد علی شیر خدا تھے، اے ثابت بالیقین فاروق اعظم. حضرت مولا علی کی ایک صاحبزادی ام کلثوم تھی، ان کا نکاح حضرت عمر بن خطاب سے ہوا، یعنی حضرت علی نے ان کو حضرت عمر کے نکاح میں داخل کیا. تو اس لیے یہ بات تاریخ میں موجود ہے، احادیث میں ملتی ہے. وہ داماد علی شیر خدا تھے، اے ثابت بالیقین فاروق اعظم. مجدد الف ثانی کے بھی تھے جد، امام المومنی فاروق اعظم. مجدد الف ثانی سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے شیخ اور ولی اللہ گزرے ہیں. حضرت مجدد الف ثانی سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سرہند میں آپ کا مزار اقدس موجود ہے، تو وہ بھی ان کی اولاد میں ہے، یعنی کہ فاروق اعظم ان کے جد اعلیٰ ہیں عمر بن خطاب، اور مجدد الف ثانی ان کی اولاد میں سے.
فرید الدین حق گنج شکر کے تھے جد اولی فاروق اعظم، کہ بابا فرید الدین گنج شکر بھی فاروقی ہیں، فاروق اعظم کی اولاد میں ہیں۔ مجدد الف ثانی بھی فاروقی ہیں، فاروق اعظم کی اولاد میں ہیں۔ جناب سائیں سچل کے بھی تھے جد رئیس السالکین فاروق اعظم۔ صوبہ سندھ میں حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ، درازہ شریف مزار ہے آپ کا، وہ بھی فاروقی ہیں، سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ، عمر بن خطاب کی اولاد میں۔ اس کے علاوہ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی فاروقی ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا، یہ تو چند نام ہیں، اور نہ جانے کتنے ہی اولیاء اللہ صوفیاء کرام اس دنیا میں گزرے ہیں جو حضرت عمر بن خطاب کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی اولاد سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب پر رحمتوں کا بے شمار نزول فرمائے۔ رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام۔ وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ حالات شہادت، ذکر شہادت عمر بن خطاب مختصر۔ جب آپ نے منصب خلافت سنبھالا تو آپ نے ایک حکم جاری کیا کہ کوئی بالغ غلام عجمی مدینے میں رہنے نہ پائے۔ مغیرہ بن شعبہ جو کوفہ کے حامل تھے، انہوں نے حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو ایک خط لکھا کہ میرا ایک غلام ہے، یہ بڑا کاریگر ہے، بڑے ہی ہے، اور نقاش بھی ہے، کام جانتا ہے، اور پن چکی بھی بناتا ہے، یہ جو ہوا سے چلتی ہے پن چکی، اس لیے اس کو میں مدینہ طیبہ میں بھیج رہا ہوں، آپ اس کو مدینہ شریف میں رہنے کی اجازت بخش دیں تاکہ اہل مدینہ کو اس سے فیض پہنچے، فائدہ پہنچے، نفع پہنچے۔ تو وہ جو غلام تھا مغیرہ بن شعبہ کا، اس نے ایک دن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ میرے جو مالک ہیں مغیرہ بن شعبہ، وہ 4 درہم مجھ سے روزانہ لیتے ہیں، کیونکہ لیا جاتا تھا اس وقت، تو آپ میری سفارش کریں کہ وہ اس میں کچھ کمی کر دے۔ تو آپ نے فرمایا تو کتنے ہنر جانتا ہے؟ اس نے کہا میں 4 ہنر جانتا ہوں، 4 اسکلز میرے پاس ہیں، 4 کام جانتا ہوں۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے سن کر فرمایا کہ تو 4 ہنر جانتا ہے تو 4 درہم تیرے لیے زیادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے دیتا رہے۔ اس کو آپ کی یہ بات پسند نہیں آئی، اور وہ یہ کہتا ہوا چلا گیا کہ آپ تو عدل والے مشہور ہیں مگر آپ نے میرے ساتھ عدل نہیں کیا، چلا گیا۔ اس روز سے اس کے دل کے اندر حضرت عمر بن خطاب کے لیے حسد، ایک طرح کا کینہ پیدا ہو گیا۔ آپ نے اسے بلوایا ایک دن، فرمایا کہ تو پن چکی بنانا جانتا ہے تو اہل مدینہ کے لیے پن چکی بنا تاکہ ان کو آرام پہنچے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک، آپ حکم دے رہے ہیں، میں بناؤں گا، ایسی پن چکی بناؤں گا کہ اس کی شہرت سب جگہ مشرق سے مغرب تک پھیل جائے گی۔ تو آپ کو شک ہو گیا کہ یہ کچھ اور ہی انداز سے گفتگو کر رہا ہے، یعنی ایک طرح سے مجھے کوئی دھمکی دے رہا ہے شاید۔ چنانچہ اس غلام جس کا نام تھا فیروز لولو، اس غلام نے خنجر لیا، 2 دھاری خنجر، اور زہر میں اس کو بجھایا تاکہ اثر اس میں زیادہ ہو جائے، اور آپ کے شہید کرنے کا ارادہ کر لیا۔ آپ کا معمول حسنہ تھا فاروق اعظم کا کہ روزانہ رات کو آخری شب میں بیدار ہو کر مسجد تشریف لے جاتے تھے، اور نماز سے پہلے آپ صفوں کو درست فرمایا کرتے تھے۔ تو فجر کی نماز کا جیسے آپ نے ارادہ کیا حضرت عمر بن خطاب نے، تو فیروز نامی غلام نے جو مجوسی تھا، اس نے پچھلی صف میں سے آگے بڑھ کر آپ پر خنجر کا وار کیا، اور آپ مصلی پر گر پڑے، اور خون بہت زیادہ بہنے لگا۔ تو آپ اس کی وجہ سے
بے ہوش ہو گئے. اسی حالت میں آپ کو گھر میں لایا گیا اور فوری طور پر علاج کیا گیا. تو آپ کو جب ہوش آیا تو آپ نے یہ پوچھا، ایک تو نماز کا پوچھا کہ کیا نماز ہو گئی تھی وقت پر؟ سب نے کہا ہاں نماز تو ادا ہو گئی. اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ یہ میرے پر حملہ جس نے کیا تھا وہ کون تھا؟ تو معلوم ہوا کہ وہی تھا فیروز غلام مجوسی. تو آپ نے اللہ کا شکریہ ادا کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا قاتل کوئی مسلمان نہیں ہوا، کیونکہ مجوسی تھا. مجوسی ہوتے ہیں یہ آتش پرست. تو آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ کسی مسلمان نے مجھ کو شہید نہیں کیا، مسلمان نے مجھے زخمی نہیں کیا. چنانچہ یہ 26 ذی الحجہ تاریخ بتائی گئی ہے تاریخ اسلام میں کہ آپ کو زخم لگا اور آپ زخمی حالت میں رہے، اور پھر آخری شب یعنی پہلی تاریخ کی شب میں آپ کا انتقال ہوا، اور 1 محرم کو آپ نے اپنی جان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد فرمائی، یعنی آپ نے شہادت کا جام نوش فرمایا. تو یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کا ایک مختصر تذکرہ تھا. اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ہوں آپ کے روح انور پر. اللہم یا رب العالمین ببرکتی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلطان کربلا کو رحمت خدا کی شاہ شہیداں کی روح پر، ملت کے مقتدا کو یہ بھوک اور یہ پیاس، یہ فرض جہاد حق، سر چشمہ رضا کو ہمارا سلطان کر امت کے عاشورہ محرم عالی کی یادگار، ایثار کبریا سلطان کر امت کے پیشوا کو خنجر گلے پہ اور دعا لب پہ ہے رواں، اس پہ کرے عطا کو امت کے پڑھ کر درود ادب سے غلام عزی تو کے سلطان کربلا کو کر امت کے
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حسین ابن علی ابن علی آپ کے جو دو سخا آپ کے درد بھرے قلب و جگر کا صدقہ آپ کی عشق و محبت کی نظر کا صدقہ اللہم یا رب العالمین. قدیمی مجالس یادگار شہادت حسینی کے سلسلے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی کل کی رات خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان بن عفان عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر اور آپ کی شہادت کا مختصر واقعہ ہوگا. اللہ تعالیٰ کل کی رات بھی حاضری نصیب فرمائے. اللہم یا رب العالمین. آج کی اس محفل میں نیاز جو آپ کے پاس پہنچی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اس میں حسنین قادری اور محترمہ فرزانہ قادری اور انجم صاحب ان کی طرف سے اس میں حصہ لیا گیا. جو خشک نیاز اور جو شربت آپ کے پاس پہنچا ہے ان سب میں اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کو رزق میں روزی میں فراخی برکت عطا فرمائے، سید الشہداء کا صدقہ عطا فرمائے، آمین. نیاز حسینی کے لیے خادمین حاضر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ تعاون خیر کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. ببرکتی رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام سیدنا محمد وعلا وابنہ سیدنا الشیخ الحسنین معدمات العیون علی الحسنین. یا اللہ یا رحیم یا رحمان. آج کی یہ مجلس قدیمی مجالس یادگار شہادت حسینی کی حاضری خواتین و حضرات چھوٹوں بڑوں کی طرف سے مجھ گناہگار سمیت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو کچھ تلاوت قرآن، درود شریف، حدیث شریفہ، منقبت شریفہ، نظر نیاز پیش کی گئی ہے سب قبول فرمائے. اللہ ان سب کو حضور نبی کریم رحمت العالمین شافع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نظر فرمائے. صحابہ کرام، اہل بیت عظام، تابعین تبع تابعین، اولیاء کاملین رضی اللہ عنہم اجمعین کی بارگاہ میں نظر فرمائے. حضرت سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی بارگاہ اقدس میں نظر فرمائے. ان کے تمام اہل بیت پاک کی بارگاہ میں نظر فرمائے. سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر فرمائے. ہمارے جتنے مرشدان پاک ہیں ان کی ارواح کو ثواب دے. اے اللہ تمام عزیز و اقارب، تمام پیر بھائیوں بہنوں کے ارواح کو ثواب دے، اور ہم سب کے نام اعمال میں اجر و ثواب داخل فرما. اللہم یا رب العالمین. یا اللہ تبارک و تعالی جو آج حاضر ہوئے ہیں سب کی حاجتیں پوری فرما.
جنہوں نے غائبانہ عرض کیا ہے ان کی حاجتیں بھی عرض فرما۔ ہمارے بھائی بہن، ہمارے پیر بھائی بہن، ہمارے عزیز و اقارب، یا اللہ معتقدین محبین جہاں جہاں رہتے ہیں اس شہر میں یا بیرون شہر یا بیرون ممالک، اے اللہ سب کی حاجتیں پوری فرما، سب کی دعائیں قبول فرما۔ جو بے روزگار ہیں انہیں پاک حلال رزق عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت شفا عطا کر، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک تندرست اولاد عطا کر، نیک اولاد نرین عطا کر، جو بچے بچیاں ہیں ان کے گھروں کو آباد کر، ان کو نیک رشتے عطا کر، انہیں نیک جوڑے عطا کر۔ یا الہ العالمین صدقہ رسول اللہ کا اور صدقہ اپنے سارے اولیاء اللہ کا، حامیان قادری مسجد کو تو آباد رکھ، دونوں عالم میں انہیں اے رب قادر شاد رکھ، آمین۔ یہ دعا جو ہم پڑھتے رہتے ہیں اور آپ سنتے رہتے ہیں، نہ جانے کب ہماری پیدائش سے بھی شاید پہلے ہمارے مرشد پاک نے لکھی اور اپنے وقت میں اس کو پڑھتے رہے اور ہم آج تک پڑھ رہے ہیں، اور مزار شریف پر بھی یہ دعا لکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حق میں قبول فرمائے۔ حامیان قادری مسجد کو تو آباد رکھ، یعنی جو قادری مسجد کا حامی ہے، یہ دعا اللہ کے ولی کی زبان سے نکلی ہوئی ہے اور انشاءاللہ پوری ہوگی۔ عقیدہ ہونا چاہیے، حامیان قادری مسجد کو تو آباد رکھ، دونوں عالم میں انہیں اے رب قادر شاد۔ اور مسجد کے سلسلے میں ہم رات دن مصروف رہتے ہیں، میرے ساتھ اہل حلقہ یہاں کے کارکنان رات دن لگے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی مسئلہ، کوئی نہ کوئی۔ سڑک میں لائٹیں کافی مہینوں سے نہیں تھی، دفتروں تک جا کر بات کی، خود میں گیا ہوں ساتھ ان کے۔ تو یہ جو ہمارے کارکنان یہ حامیان میں تو ہیں قادری مسجد کے، انہی کو تو حامی کہا ہے نا بھائی، حامی تو کرے گا یہ کام، باغی تھوڑی کرے گا، کوئی حامی کرے گا۔ تو حامیوں کے لیے ہمارے مرشد پاک نے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ ان سب کے حق میں قبول فرما۔ جتنے ہمارے کارکنان ہیں وہ سب کوئی نہ کوئی مسئلہ جب ہوتا ہے، کوئی صفائی کا مسئلہ ہوتا ہے، کوئی لائٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، کچھ اور مسئلہ ہوتا ہے۔ بہت لوگ ہمارے اہل حلقہ میں آنے والے آصف میمن قادری، وہ بھی ہمارے ساتھ مصروف رہتے ہیں، مشغول رہتے ہیں، آگے بڑھ چڑھ کر جو جس سے ہو سکتا ہے وہ خدمت کر رہا ہے۔ اور میں اس خدمت کے علاوہ، یہ خدمت ہے، یہ کوئی کم خدمت تو نہیں ہے، اس کے علاوہ سب کو معلوم ہے میرے پاس بیٹھنے آنے جانے والوں کو کہ سارے انتظامی معاملات میں ساتھ ساتھ رہتا ہوں، کہیں جانا پڑتا ہے تو جانے کے لیے تیار رہتا ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس قادری مسجد اور خانقاہ قادری علمیہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ اس کے لیے میرے جد امجد نے دعا مانگی ہے اور دعا لکھی ہے کہ خدمت مسجد غلام قادری وہ کرے جس پر خدا کو پیار ہے۔ تو پھر یہ معمولی بات نہیں ہے نا، آپ نے کیا فرمایا ہے کہ وہ کرے گا خدمت اس مسجد کی کہ جس پر اللہ کو پیار ہوگا، اللہ اس سے پیار کرتا ہوگا، اللہ اس کو عزیز رکھتا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائے، آمین۔ یہ ہماری دعا ہے اور ہمیشہ دعا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح جذبہ خدمت کا ہم سب کو عطا فرمائے۔ اللہم یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ۔